آپ کی شادی ہو چکی ہے لیکن آپ کی بیوی کے دل میں آپ کی محبت نہیں، یا آپ خود کسی کی بیوی ہیں اور آپ کی محبت آپ کے شوہر کے دل میں نہیں، تو آپ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی نظر میں کوئی اچھا سا لڑکا نظر آ رہا ہے یا آپ کی نظر میں کوئی اچھی سی لڑکی نظر آ رہی ہے اور آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے، تو آپ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ آپ یہ دعا یاد کر لیں، هو الذی خلق السماوات له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین اللہ 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 یا غفور یا غفور یا غفور۔ 7 مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھیں اور پڑھ کر آپ کوئی میٹھا پھل لیں، اس پر دم کر دیں، یا کھجور لیں، اس کھجور پر دم کر دیں، اور پھر اس دم کی ہوئی چیز کو آپ اس شخص کو کھلائیں جس کے دل میں آپ اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ اس عمل کو کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز اس دعا کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی محبت اس شخص کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ ایک دوسرا وظیفہ آپ اسے بھی آزما سکتے ہیں، سورہ قریش لإیلاف قریش آپ 21 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر ایک نمک پہ دم کر دیں۔ نمک کا ایک تھیلا لیں، اس پر آپ دم کر دیں اور 3 دن تک اس نمک کو آپ دوپہر کے وقت میں تھوڑا تھوڑا کر کے آگ میں جلاتے رہیں۔ اس عمل کی برکت سے جس کے لیے یہ عمل کریں گے اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ ایک تیسرا وظیفہ جو سب سے پاورفل ہے، یقین جانیے آپ اس وظیفے کو اگر کر لیتے ہیں تو وہ شخص آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا، لٹو ہو جائے گا، آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی، جو نماز کے اندر درود پڑھی جاتی ہے، وہ درود 11 مرتبہ آپ پڑھیں، اور پھر 700 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھیں کہ وَأَلْقَيْتُ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي۔ 700 مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھیں، پھر اخیر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ کھجور پر یا چینی پر کسی بھی میٹھی چیز پہ دم کر دیں، اور پھر اس دم کی ہوئی چیز کو آپ اس شخص کو کھلائیں جس کے دل میں آپ اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں آپ اپنی محبت پیوست کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ اپنا دیوانہ، پاگل، مجنون بنانا چاہتے ہیں۔ یقین جانیے یہ آپ عمل کریں، آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.